بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تشکیل نو کے ساتھ فیصل زمان چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ایک نیا پروگرام ہے، نیا پوڈ کاسٹ ہے، جس میں میں آپ کا میزبان ہوں گا اور ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہوں گے معروف شاعر، دانشور، ادیب، نقاد جناب فرت بادشاہ صاحب۔ تو سب سے پہلے اس پروگرام تشکیل نو کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس حوالے سے جناب فرت بادشاہ صاحب بتائیں گے کہ تشکیل نو ہے کیا۔ جی سر۔ بہت شکریہ فیصل زمان چشتی صاحب کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا ایک پلان بنایا اور آج اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا معاشرہ بالعموم اور بالخصوص پوری دنیا کا جو معاشرہ ہے، مختلف ممالک کے اندر رہنے والی جو قومیں ہیں، ان کا جو پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، جو سماجیات ہے پوری دنیا کی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ اس وقت وہ نہ صرف شکست و ریخت کا شکار ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے جیسے منہدم تقریباً ہو چکی ہے اور آخری کچھ جو رہ گیا ہے جس کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ تو معاشروں کے بغیر پھر انسان جو ہے یا روبوٹ بن جائے گا یا جانوروں کی سطح پہ آ جائے گا، اور یہی شاید کیا بھی جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں آگے بتاؤں گا۔ صرف ابھی اگر آپ یہ سمجھ لیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو طلباء و طالبات ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے ہماری، جو اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی اہل ہے اور باشعور ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا کس طرف کو لے جائی جا رہی ہے گھسیٹ کر یا کھینچ کر، اور کلیئرٹی وہ جو چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام خاص طور پر ضروری ہے۔ تو اس وقت جو بھی صاحب نظر لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو سماجیات ہے جو پوری دنیا کی، وہ اس وقت منہدم کی جا رہی ہے۔ معاشروں سے روایات، ویلیوز چھینی جا رہی ہیں، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کو مٹایا جا رہا ہے، اور وہ قدریں مٹائی جا رہی ہیں جو انسانی معاشروں کو بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی، ہر آدمی خود غرض ہوگی، ہر آدمی مفاد پرست ہے جی، یہاں ہر بندے کو مفاد کے ساتھ ہے، ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے جی، رشتے ختم ہو گئے جی، رشتوں کی وہ بات نہیں رہی، بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو گیا جی، اب کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا جی، ہر بندہ ہاتھ میں چھری لے کر بیٹھا ہے جی۔ یعنی اب کوئی یہ کیا نظریہ کیا ہوتا ہے جی، بس یہ جہاں سے فائدہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے انہدام کا اشارہ کر رہی ہیں، نشاندہی کر رہی ہیں کہ معاشرہ ہمارا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، شکست کا شکار ہو گیا، ریخت کا شکار ہو گیا، شکست و ریخت جسے کہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کیا کریں، کون یہ کرے گا؟ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کو ویلیوز فراہم کرنے کے لیے اس کی مضبوط معیشت، اس کے بعد ہوتی ہے اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کا رہن سہن، رسم و رواج، لوگوں کا اجتماعی مزاج۔ تو ہم پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا معیشت جو ہے وہ ملکوں کے کنٹرول میں رہ گئی ہے؟ نہیں رہ گئی۔ ہم اس وقت پاکستان کی عوام سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ معاشی جو چنگل ہے اور جو یہ شکنجہ ہے، یہ کس طرح کس دیا جاتا ہے لوگوں کے گلے کے اوپر، لوگوں کی جو ہے شہ رگ کے اوپر، لوگوں کے دماغوں پر، اور پھر کس طرح ان کو یوں ذلیل و خوار اور توڑ پھوڑ کے، مار کے، دکھ دے کے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارے سے زیادہ کسی کو پتہ ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے سیاسی، جو اجتماعی سطح پر جو ہے سیاسی استحکام، بعض اوقات معیشت کو ٹوٹی پھوٹی بھی ہو تو واپس لے آتا ہے، جس کو پولیٹیکل انوائرمنٹ کہا جاتا ہے۔ سیاسی ماحول کتنا ہمارا پچھلے 75 سالوں سے کبھی کوئی ہوا ہے کہ 5 سال کسی حکومت کو پورے کرنے دیے گئے ہو؟ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، مارشل لا لگ گئے، جمہوریت نہیں، پیچھے اصل میں معاشرے کو برباد کر کے، توڑ پھوڑ کے ختم کر دینا تھا۔ انسان کی جو سماجی قوت تھی، اصل میں اس کو ختم کرنا مقصود ہے، ان قوتوں کے لیے جو اوپر بیٹھ کر انسانوں کو جانور بنا کے، انسانوں کو مفلوج کر کے کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ ان کے نزدیک سرمایہ کا نچوڑ کے لے جانا، ان کے نزدیک دولت اور اختیار کو حاصل کر کے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ان کے مقاصد ہے۔
اب جیسے ہی آپ میں بتاؤں گا کہ خدا کے تصور کو اسی لیے ڈیمیج کیا جا رہا ہے. مذاہب ایک دیکھیں، اب آج سے 20 30 40 سال پہلے کچھ جو دوسری جو کنسٹرکشن کرنے والی قوتیں ہیں، ریکنسٹرکٹ کرنے والی معاشرے کو تشکیل، وہ کیا کر رہی تھی کہ جی جو بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کر رہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ودن اسلام، ودن کرسچینٹی، ودن ہندوازم، کہ یار ذات پات فرقہ بازی یہ نہ رہے، یہ ختم ہو جائے. یہ قوتیں کر رہی تھی کام. اب یہ قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، اور اب یہ کیا جا رہا ہے کہ جی یعنی توڑ پھوڑ دو. مذہب جو ہے وہ بے معنی ہے، مولوی کو روز رگید رہے ہیں آپ، علماء دین کو آپس میں آپ لڑا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اب ایک بہت عجیب میں آپ کو بات کریں کہ فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان آپ نے دیکھا کہ چٹکیوں میں انہوں نے دوری پیدا کر دی، نو ٹائم. اسی طرح اس سے پہلے شیعہ سنی کو یہاں لڑوایا گیا اور نفرتیں پیدا کر دی، ڈیوائیڈ. تو اسی طرح انڈیا میں مسلمانوں ہندوؤں کو آپس میں، کرسچنز کو وہاں پہ، تو سکھوں اور ہندوؤں کو آپس میں یوں. تو یہ جو چیر پھاڑ اور تقسیم کا عمل ہے، یہ آہستہ آہستہ اسی کا حصہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دو یا روبوٹ بنا دو اور معاشروں کو ختم کر دو. ان کو ایک معاشرہ چاہیے، ایک آجر اور اجیر کا، کہ ایک امپلائر اور ایک امپلائی ہو، ملازم ہو اور اس کا باس ہو، سی ای او ہو. سی ای او کلچر ان کو چاہیے، باقی غلام چاہیے، باقی روبوٹس چاہیے، ان کو پروفٹ میکنگ مشینیں چاہیے، اور پوری دنیا کے وسائل پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. افریقہ میں جو کچھ انہوں نے لوٹ مار کی ہے ان دولت پرستوں نے، اخیر کر دی. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ افریقہ میں، اب پاکستان کے پاس ریکارڈ ایک ہے نا، یہاں بھی خزانے ہیں. وہ بلوچستان کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے. یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ آگے طاقتور وہاں کے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں، جو یا ہائر کر لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، جو رجسٹ کرے ان کو مار دیتے ہیں. اور ہمیں شعور نہیں آنے دیتے. ہمیں یہ ایکو چیمبرز جو میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ، اور جو ڈومیننٹ ڈسکورس ہے اور جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے، یہ بار بار میں چیزیں بتاؤں گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے. یہ ان کے ذریعے وہ مختلف ٹولز ہیں، سماجی ٹولز ان کے پاس ہیں، نفسیاتی ٹولز ان کے پاس ہیں. حربے، ٹول سے مراد ہے نفسیاتی حربے، سماجی حربے، سیاسی حربے، معاشی حربے. وہ حربے ہیں ان کے پاس جن کے ذریعے وہ انسانوں کو توڑتے پھوڑتے جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں کو منتشر کرتے جا رہے ہیں، معاشروں کو منہدم برباد کرتے جا رہے ہیں. اور ہر سارا کچھ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا زمین بوس ہو جائے کہ جب وہ خدا بن کر قدم رکھتے ہوئے وہ آئیں، ہمارے سینوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے آئیں، تو نہ صرف دھرتی جو ہے وہ لرزتی دھڑ دھڑاتی رہے، بلکہ ہمارے اندر وہ کہیں وہ رمق کی زندگی کی اور شعور کی اور سوچنے کی باقی نہ رہ جائے، جس کی بنیاد پر ہم پھر سے کھڑا ہونے کے قابل رہ جائیں. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو قوتوں جن کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ملکوں کے اوپر کی بات ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سرمایہ دار ہیں؟ ان کو آپ کہہ لیں کہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ فورسز کہتے ہیں. سرمایہ داری بھی یہی سرمایہ دارانہ نظام جو اوپر لاگو کرنے والے بھی یہی ہیں. مذہبی منافرت پھیلانے والے کچھ ان کے شعبے ہیں، کچھ فلسطین اور یہ اسرائیل اور یوکرین اور رشیا اور یہ جنگیں کروا کے اپنے میزائل، اپنے وہ جو ڈرونز اور اپنا اسلحہ بیچنے والے ہیں. کچھ لوگ پیٹرول کے پیچھے قیمتیں اتھل پتھر، یعنی یہ وہی ان کا نیٹ سمجھے کہ وہ نیکسس ہے آپس میں. یہ کہیں نہ کہیں سے پیچھے 100-200 فیملی، خاندان، یا 100-200 افراد، یا کوئی 2-4 وہ کوئی مرکزہ ہے جہاں سے یہ کنٹرول ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہڈن رکھا گیا ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے گلوبل ویلیج کا دنیا کو نام اس لیے دیا کہ پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر لے. پوری دنیا وہ یہی کرتے ہیں، وہ ایک ٹرم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ گڈ گورننس. اس کے نام پر اپنے مقاصد پہ ان کے پیش نظر ہوتے ہیں کہ ہم نے گڈ گورننس کے نام پر اس کو ختم کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، یہ پالیسی. اور یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے گڈ گورننس کہ ذرا آپ کی گورننس اچھی ہوگی. گورننس اچھی کیا ہوگی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، اور وہی جو ہے وہ ہمارا نصاب تبدیل کر رہا ہوگا، اور وہ ان لوگوں کو آگے دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح نظام تعلیم کو شکنجے میں رکھنا ہے، یہ یونیورسٹیز کو شکنجے میں رکھنا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا نہیں پڑھانا، ڈگری کیسے دینی ہے، کیسے نہیں دینی، کون سی تھیوریز اپلائی کرنی، اور یہ پیچھے گڈ گورننس ہوگا.
پھر ہوگا جی سوشل ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو ہے ہی سوشل کیا ہے جو ان کے مقاصد پورے کرتی ہے. تو یہ اسی طرح یہ آپ نے جو ابھی گلوبل ویلیج کی بات کی ہے، یہ گلوبل ویلیج بھی وہ تصور ہے جو ایک خاص جاگیردار کی ریت کے طور پر وہ بنانا چاہتے ہیں. ورنہ اگر گلوبل ویلیج ہوتا تو یہ پھر بات کرتے نا کہ یار سرحدیں ختم کرو، یار ویزے کنٹرول ایزی کرو، یار لوگوں کو آنے جانے دو، لوگوں کو ایک دوسرے کا پڑوسی اچھا پھرنا، جنگیں ختم کرائیں، تقسیم ختم کرائیں، امن لیکن وہ کر رہے ہیں. اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کنٹرولڈ ویلیج جو ہے وہ بننا ہے. کنٹرول ویلیج. اور اس حوالے سے ہم پاکستان کی تشکیل نو میں کیا کردار ادا کر پاکستان کے پاکستانی معاشرے کی تشکیل کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ نہیں رہ گیا. یہ ہمیں اب تسلیم کر لینا پڑے گا. ہم یہ تسلیم کریں گے تو شاید یہ کوشش کر پائیں گے کہ کوئی بہتری آ جائے. اور یہ اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو مقتدر طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، کبھی اس میں ایسے لوگ تھے جن کے اندر سوچ تھی کہ معاشرے کو حسین ہونا چاہیے، قوم کو مضبوط ہونا چاہیے، ملک کو مستحکم ہونا چاہیے. اب وہ لوگ کہیں ہوں گے لیکن زیادہ تر غالب وہ لوگ ہیں جو کمزور کر رہے ہیں. بتا ہو سکتا ہے رہے ہوں ہمیں کچھ، لیکن بنیادی طور پر ہمیں قومی سطح پر، سماجی سطح پر، نفسیاتی سطح پر، عسکری سطح پر، معاشی سطح پر، ہر سطح پر خود کمزور کرنے والوں کے جو ایجنٹ ہیں وہ اس وقت طاقت میں. یعنی مجھے بتائیں آپ فیصل زمان چشتی صاحب کہ میں کہوں کہ جی یہ بے انصافی ہو رہی ہے، مجھے بتائیں میں کس کے پاس جا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ غور کرے گا اور اس بے انصافی کا ازالہ کرے گا؟ کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک فرد بتا دے. کیا کسی پر بھروسہ رہ گیا؟ سب سے بڑی ریاستی جو اس وقت کمزوری، اور ریاستی کہنا چاہیے کہ جو ایک چیلنج کہہ لیں یا خامی کہہ لیں یا کیا میں کوئی مناسب لفظ اس کے لیے، ڈیمیج جو ہے، ریاستی ڈیمیج یہ ہے کہ ہمارے پاس بھروسہ ختم ہو گیا. ریاست پر بھروسے کا ختم ہونا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. اور یہ میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، میں گراس روٹ لیول کا آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے، تھڑے پہ بیٹھنے والا ہوں، سڑکوں پہ پیدل چلنے والا آدمی ہوں. میں یہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو پلس ہے اس وقت ہمارے 25 کروڑ عوام کی، کہ ریاست پر بھروسہ ختم ہو چکا ہے. ہمیں لگتا ہے جیسے یہ ملک جو بنایا ہی غلط گیا تھا. اب ہمیں لگنا شروع ہو گیا کہ نہیں، یہ شروع سے ہی اس کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کر لیا گیا تھا، اس کو وہ انہوں نے بننے ہی نہیں دینا تھا جو ہمیں خواب دکھایا گیا تھا. یہ سوچ اب بندے کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اجتماع کے اندر. اور اس وقت صورتحال جو ہے معاشرے کی، کیونکہ ریاستی سطح پر ہمارے پاس بھروسہ نہیں رہ گیا، ہمیں سب سے پہلے وہ لوگ ہمیں آگے لانے پڑیں گے یا آنا ہوگا ان لوگوں کو کہ جو ہمارے لوگوں کا ریاست پر بھروسہ قائم کریں، چاہے وہ فوج میں سے، اسٹیبلشمنٹ میں سے ہوں، چاہے وہ سیاستدانوں میں سے ہوں، چاہے وہ دانشوروں میں سے ہوں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے وہ شاعر و ادیبوں میں سے ہوں، جو کہ امکان بڑا کم ہے، کیونکہ شاعر ادیبوں سے زیادہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شاعر ادیب بنے ہوئے ہیں، یہ فیسٹیولز کے حوالے سے جو میں کہتا بھی رہتا ہوں، تو یہ بہت بڑا ایک فریب کریٹ ہو چکا ہے. یہ شاعر ادیب کوئی نہیں رہ گیا. ہر بندہ مشاعرہ جو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ کہاں شاعر، جو کانفرنسوں میں جانا چاہتا ہے کس بات کا وہ نقاد یا محقق یا شاعر ادیب ہے جس کا ٹارگٹ بدل گیا نا. میرا مثلا اگر میں شاعر ہوں، آپ شاعر ہیں، تو ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہونا چاہیے نا، اچھی شاعری کر لیں، اچھا مطالعہ کر لیں، اچھی شاعری سن لیں. جب ٹارگٹ ہی یہ ہو کہ نہیں سارے مر جائیں اور ہم دونوں شعر پڑھتے پھریں، تو ٹارگٹ بدل گئے، مشاعرہ ٹارگٹ. تو یہاں کے جو ہے نا وہ شاعر ادیب وہ اب بہت کوئی اکا دکا ہیں جو بیچارے بولتے ہی نہیں ہیں. لیکن اب یہی اگر لوگ جو ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر ہم آج 200 300 400 500 شاعر ادیب، باشعور طبقہ، صحافی، باشعور صحافی اور باضمیر صحافی، باضمیر جرنیل، باضمیر سیاستدان، کوئی 200-400 بندے بھی بچ گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ یار بھاڑ میں جائے فائدہ، بھاڑ میں جائے اقتدار، بھاڑ میں جائے مفاد، ہم اپنے معاشرے کو بچائیں اور اس کی تشکیل نو کریں. اور بیٹھ کر انہوں نے سوچنا شروع کیا. تو یہ پہلی نیت ہے. دوسرا، مل کے سوچنے کے عمل کا آغاز کرنا جو ہے، یہ پہلا قدم ہوگا اس معاشرے کے لیے. باقی اس چیز کو ہم انشاءاللہ آگے کسی اس میں بتائیں گے.
بہت شکریہ فرحت بادشاہ صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے نپے تلے انداز میں، اتنا بڑا یہ موضوع ہے کہ جس پہ گھنٹوں اور ہفتوں بحث کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے بہت کم وقت میں بڑی خوبصورتی سے اس کو سم اپ کیا ہے، اور امید ہے کہ جو اس میں کافی کچھ کلیئرٹی آ گئی ہوگی۔ باقی آپ اس کے سوال جواب میں آپ نیچے پروگرام کے بعد آپ کوسچن آنسر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے فیصل زمان چشتی اور جناب فرحت بادشاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔